پر جلوہ افروز ہیں میرے بھائی حضرت مولانا حافظ عدیل احمد گرجاکی حافظ اللہ، وہ ابھی آپ سے انشاءاللہ مفصل مکمل خطاب فرمائیں گے۔ آپ دل جمی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ ان کا خطاب سماعت فرمانے کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ خطاب سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو دوست دور دور بیٹھے ہوئے ہیں یہ قریب آ جائیں، آپ بھی بزرگ جو دیکھ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے ان کو بیٹھنے دیں، آ جائیں، آپ قریب آ جائیں۔ میں آپ احباب کو ایک دعوت دینے کے لیے یہاں حاضر ہوا۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے یہ جان چکے ہیں کہ 23 نومبر کو ہفتے والے دن مرکز اہل حدیث شہین چوک میں عظیم الشان فقید المثال کتاب و سنت کانفرنس ہونے جا رہی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ آپ احباب نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھرپور شرکت کرنی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک رات کی قربانی دیں گے تو پروردگار بھی آپ کو خالی واپس نہیں لوٹائے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دن میں سفر کرے یا رات میں سفر کرے، کسی جگہ پر اللہ کے راستے میں دن میں سفر کر کے پہنچے یا رات میں سفر کر کے پہنچے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، اے بندہ خدا، تجھے اگر ساری رات گھر بیٹھے ہوئے ساری دنیا اور دنیا وما فیہا مل جائے، تو اس رات دنیا وما فیہا کی چیزیں حاصل کر لے، وہ شخص جو تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے کتاب و سنت کی مجلس میں شریک ہوا، اللہ کے دین اور اس کی سربلندی کے لیے حاضر ہوا، کائنات کے امام نے کہا اس جانے والے کو بشارت دے دو خیر من الدنیا وما فیہا، تیرا یہ عمل اس شخص سے
بہتر، اعلیٰ، افضل ہے جو گھر میں بیٹھ کے ساری دنیا حاصل کرتا رہا ہے، اللہ نے دنیا و ما فیہا سے بہتر تجھے اجر و ثواب عطا کر دیا۔ کیا میں اور آپ یہ جذبہ رکھتے؟ کیا میں اور آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑے اور دین کے لیے ایک رات وقف کریں؟ اسے بھی بڑا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس سے بڑا اجر کیا ہے؟ صحیح البخاری میں ہے، مغترت قدم عبد فی سبیل اللہ۔ آپ یہاں سے سفر کر کے شہید چوک تک جائیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، آپ کے پاؤں غبار آلود ہو جائیں، آپ کے پاؤں پہ مٹی پڑ جائے، اس سفر کی وجہ سے آپ کے پاؤں پہ جو مٹی پڑتی ہے اللہ کو وہ پاؤں مٹی والے اتنے محبوب لگتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے محبوب ان کو بشارت دو، ان کو خوشخبری دو۔ کیا بشارت ہے؟ فتمسہ النار، او میرے راستے میں جانے والوں، پاؤں غبار آلود کرنے والوں، خوش ہو جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو پاؤں میرے رستے میں غبار آلود ہوں گے میں ان پاؤں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں پہنچنے دوں، وہ پاؤں کبھی جہنم کی آگ میں نہیں چلیں گے۔ اگر میں اور آپ اس جذبے اور بلبلے کے ساتھ دین کی سر بلندی کے لیے میدان عمل میں قدم رکھیں، اللہ کی قسم اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے۔ اور جامعہ ترمذی اگر کھولیں، یہ مبلغین، مقررین، یہ خطباء جو دن رات اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرتے ہیں، اور آپ جو ذوق اور شوق سے ان کے خیالات، خطابات سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، کیا بیان ہوتا ہوگا، اور یہ تے ویلے نے سوائے جلسے سنن دے انہاں ہور کوئی کام ہی کوئی، اور طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کائنات کا امام کہہ رہا ہے، میرا اور آپ کا رہبر کہہ رہا ہے، ایسی باتیں سن کے دل برداشتہ نہ ہو جایا کریں، فکر مند نہ ہوا کریں۔ آقا کائنات ہم جیسے گناہگاروں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا ہوا؟ لوگ تمہارے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں، آؤ میں تمہیں عرش والے کا پیغام سنا کے تمہارے پریشان دلوں کو سکونت بخشتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ وہ لوگ جو خیر کا سبق دینے کے لیے آئے، اور وہ لوگ جو خیر کا سبق پڑھنے کے لیے آئے، وہ لوگ جو خیر کا سبق سنانے کے لیے آئے، اور جو سننے کے لیے آئے، جو سکھانے کے لیے آئے، جو سیکھنے کے لیے آئے، فرمایا وہ خوش ہو جائیں۔ آسمان کا خالق و مالک اور اس کے فرشتے
زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں پانی کے اندر، ایسے خوش نصیبوں کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کر رہی ہے، اللہ سے رحمت کی دعا مانگ رہی ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت، کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ، اس کے فرشتے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ، چونٹیاں مچھلیاں آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہی ہیں۔ کون بد نصیب ہے جو اس رحمت سے معروف ہونا چاہتا ہے؟ آخری حدیث سنیں اور یہ پیغام لے کے جائیں کہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے، کتاب و سنت کی تبلیغ کے لیے، کتاب و سنت کے نشر و اشاعت کے لیے اہل حدیث اپنے اسلاف کی طرح، اپنے اکابر کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح انشاءاللہ گلی گلی پہنچا کے رہے گا، محمد کی عظمت کا ڈنکا بجا کے رہے گا۔ کیا آپ یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں؟ پھر تیاری کریں گے آج سے۔ امام کائنات کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ کائنات کے امام نے کیا کہا؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں جمع ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کو کہو پریشان نہ ہوا کرو، آ گئے ہیں، کسی نے پانی نہیں پوچھا، کسی نے روٹی نہیں پوچھی، خبردار کوئی تجھے کچھ بھی نہ پوچھے، کائنات کا امام کہہ رہا ہے، اور ایسی مجلسوں میں آنے والوں، دنیا والے تمہیں کچھ بھی نہ دے، رب تجھے 4 انعامات عطا کرے، اللہ کی طرف سے تجھے 4 انعامات ملے۔ وہ 4 انعامات کون سے؟ اللہ نزلت علیہم السکینہ۔ پہلا انعام یہ ہے کہ پروردگار تمہیں سکینت عطا کرے گا۔ بندہ محنت کر کے، دولت کما کے، فیکٹریاں لگا کے، کارخانے لگا کے، جائیدادیں بنا کے، پھر بھی بے سکون ہے، سکون پھر بھی نہیں، چین پھر بھی نہیں۔ میں نے ایک بھائی سے کہا چلو آؤ ذرا، ایک پروگرام سے ہو گیا، انہوں نے کہا ساڑھے تھن میں کو باہر پھر دینے پہ لوگ لوٹ لینے سا۔ یہ تو ہماری حالت ہو گئی، یہ تو ہماری سوچ ہے۔ سنو، رب کائنات فرما رہے ہیں تمہیں دولت سے، جائیداد سے، کارخانے سے، فیکٹری سے، بینک بیلنس سے تجھے سکون نہیں ملے گا۔ سکون ملے گا رب کے گھر میں آ کے قرآن پڑھنے پڑھانے سے ملے گا، سننے اور سنانے سے ملے گا، سمجھنے اور سمجھانے سے ملے گا۔ وَإِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تمہیں سکون قلب عطا کر دے گا، آرام عطا کر دے گا، چین عطا کر دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ بس فرمایا نہیں، ایک اور انعام بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، آسمان والے کی رحمت تم پہ سایہ پگن ہو جائے گا۔ رحمت مانگتے ہو نا، نماز پڑھ کے بھی اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہو، نماز میں بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے اللہ، میں تیرے گھر میں مال مانگنے نہیں آیا، دولت مانگنے نہیں آیا، کوٹھی مانگنے نہیں آیا، بلڈنگ مانگنے نہیں
فقیر سا آدمی ہوں، تیرے گھر میں تجھ سے تیری رحمت مانگنے آیا، تیری رحمت کا سوال کرنے آیا۔ آسمان والا کہتا ہے میرے گھر میں آ گیا، قرآن کی مجلس میں آ گیا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں غاشیتہم الرحمہ، میں تجھے رحمت عطا کر کے واپس رکاؤں۔ یہ مجلس اتنی پر برکت اور پر رحمت ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنی رحمت سے محروم کر کے واپس، اس پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اب مجھے اپنے ایک شیخ کی بات یاد آ رہی ہے، بہت بڑے محدث پیر سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے، حیران ہو جائیں آپ اور دیکھیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں ایسی مجالس میں آنے والے، ایسی محافل میں آنے والے، اور کتنے بدقسمت ہیں جو ایسی مجالس سے محروم ہیں۔ شیخ بدیع الدین شاہ صاحب راشدی بیت اللہ میں درس دیا کرتے تھے، بیت اللہ میں درس دیتے تھے، درس اردو میں ہوتا تھا۔ ایک دن فرماتے ہیں میں درس دے رہا تھا، سامنے ایک عربی بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اٹھا میری مجلس کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا، جب طرف میں درس دیتا رہا وہ بیٹھا رہا، میں بڑا حیران ہوا، یہ عربی ہے میں اردو میں درس دے رہا ہوں، اس کو کیا پتا چلا، اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے، اور یہ بیٹھا ہوا ہے ہماتم گوش بن کے۔ درس ختم ہوا، اس کو بلایا، بھائی آپ تو عربی ہیں، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، میں نے اردو میں درس دیا ہے، آپ کیوں درمیان میں آ کے بیٹھ گئے؟ پتہ اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے شیخ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا نا دور، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا آپ کے گرد جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا درس سننے کے لیے جمع ہے، اس پر آسمان کے بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور ان بادلوں میں سے اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں وہاں سے اٹھ کے اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے یہاں مجلس کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ اور لوگوں کتنے، اگر ہمیں معلوم ہو مسجد یوں ویران ہو، ایسی پاکیزہ مجالس سے ہم دور رہیں، ہماری مساجد کا یہ حال ہو، کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر ہمیں کتاب و سنت کی لذت محسوس ہو جائے، کوئی مومن پھر اپنے گھر میں بیٹھا رہ سکتا نہیں رہ سکتا۔ جاؤ لوگوں کو بتاؤ نا، اس اہمیت سے آگاہ آشنا کرو جا کے۔ فرمایا دوسرا انعام کیا ہے؟ غاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس پہ سایہ ہونے لگتی ہے۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ حفتہم الملائکہ، ایسے ہی گھبرا جاتے ہیں ہم، پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے تو میرا بن کے دکھا، ساری کائنات تیری بن جائے گی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تو میرا بن کے دکھا، تیرے دشمن بھی تیرے ہی بن جائیں گے۔ کیوں؟ یہ دیکھ ہم خوف زدہ، حفتہم الملائکہ، سچا دیندار اور دین کا مبلغ بن کے نکل۔ آسمان والا کہتا ہے قرآن اور سنت کی مجلس اتنی پاکیزہ ہے، جتنے آئے ہوتے ہیں ان کو اللہ کے آسمان کے نورانی فرشتے گھیر لیتے ہیں، وہ اس کے محافظ ہیں،
خادمین لوگ کر رہے ہیں. کاش مجھے تجھے ان مجالس کی اہمیت و افادیت کا پتہ چل جائے. فرمایا میرے قرآن سے ذرا تعلق بنا کے دے، لو لگا کے دے. کائنات کے رب کی قسم ہے، میں نورانی فرشتوں کو تیرا محافظ بنا کے کھڑا کر دوں. کتنے انعام ہو گئے؟ کتنے؟ چوتھا انعام. اور اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ چوتھا انعام وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ کہتا ہوں میرے بندو، تم میرا ذکر چک پنڈی کی مسجد میں بیٹھ کے سن رہے ہو. میرا بندہ عدیل احمد کرجاکی تمہیں سنا رہا ہے، سن لو. تم مساجد میں بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر لوگوں میں میرا ذکر کر رہے ہو، میں عرش پر ملائکہ میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں. تمہاری فہرست تیار ہو رہی ہے، تمہارے نام لکھے جا رہے ہیں. یہ قرآن و حدیث کو سننے کے لیے یہاں جمع ہے. اس ذوق سے، اس شوق سے، اس محبت سے، اس پیار سے، اس الفت سے. اور یہ اگر لسٹ تیار ہو جائے، اور یہ تو یہ ہے نا، کائنات کے رب کی قسم ہے، یہ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا. یومئذ تحدث اخبارہا. زمین اپنی خبریں اگل کر رب کے سامنے رکھے گی. اس نے میرے اوپر یہ کام کیا ہے. چک پنڈی کی مسجد کی یہ زمین رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی. یہ بندے بیٹھ کے ساری رات قرآن سنتے رہے ہیں، محمد کا فرمان سنتے رہے ہیں. اور لوگوں آؤ اس کی اہمیت کو سمجھ کر قرآن و سنت کی ایسی مجالس و محافل کے اندر ذوق اور شوق کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، الفت اور چاہت کے ساتھ شرکت کریں. انشاءاللہ پھر ہم کبھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکیں گے. آپ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر کون سی تاریخ کو کتاب و سنت کی مجلس میں آنا ہے؟ سارے بول کے بتاؤ کون سی تاریخ؟ 23 تاریخ کو مرکز اہل حدیث شہید چوک میں تم نے اسی ذوق اور شوق کے ساتھ آنا ہے. وہاں انشاءاللہ کتاب و سنت کے حوالے سے علماء اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہی اعمال ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جہاں جہاں سے تشریف لائے اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہم سب کو نبی کا پکا و سچا محب بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.